صدق اللہ الرسول. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جدید محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ پاک کے تصور سے جماعت مبارک کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں اور آج اس جماعت مبارک کی خاص نسبت یہ بھی ہے کہ آج 27 رجب المرجب ہے. 27ویں شب رجب المرجب وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے سیاح لامکان محبوب کل جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 18,000 جہانوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور لامکان میں اپنی حقیقت کا دیدار بھی کروایا. جس کو سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ اترے. واو مسمیہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النجم انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیے کریمہ میں کہ جس کا تعلق معراج کے ساتھ ہے, عظیم باتیں کے ساتھ ہے, نہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس میں لا مقام حضور کی علو شان اور بلندی کا ذکر ہے. اس کا بیان اللہ نے نجم سے کیا. قسم ہے ستارے. قرآن کیوں کہتے ہیں والشمس والقمر, سورج کی قسم, چاند کی قسم. یہ نہیں کہا والنجم ستارے کی قسم. امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ جو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے وہ ابتدا کے لیے ہدایت دینے کے لیے ہوگا. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ پہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ آج تو جدید دور ہو گیا, مگر پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو تاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے. قطب تارا ہے, فلاں تارا ہے, اس کو دیکھتے تھے تو پھر سفر کرتے تھے کہ مغرب اس طرف ہے, مشرق اس طرف ہے, شمال اس طرف ہے, جنوب اس طرف ہے. تو وہ ستارے کا کام یہ ہوتا تھا کہ بھٹکے ہوئوں کو منزل تک لے جاتا تھا. یہ ہے ستارے کا کام. تو اپنے محبوب کو نجم ستارہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا میرا محبوب یہاں تو ہر کوئی بھٹکا ہوا تھا, رب سے دور تھے, بتوں اور پتریوں کے سامنے جھکتے تھے. کوئی آتش برس تھا تو کوئی سورج برس تھا. تو محبوب ہم نے کیا کیا اس نجم کی طرح جو ہے سبحان اللہ, ہم نے کیا کیا اس نجم کی طرح جس کو بھٹکے ہوئے لوگ دیکھ کر منزل کو پا لیتے تھے, ہم نے اس ستارے کی طرح آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ نجم اذا ہوا. تو اس ستارے کی مانند ہے جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ ہدایت کا راستہ پاتا جائے گا. جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ مجھے دیکھتا جائے گا. جو تیرے قریب ہوتا جائے گا وہ میرے قریب ہوتا جائے گا. اس لیے فرمایا
والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے. اسی مناسبت اور مشابہت کی بنا پر امام رازی نے لکھا اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو نجم سے تعبیر کیا. اور علماء سے پوچھئے قرآن کی سب سے بہتر تفسیر خود قرآن ہوگا. اس کو قرآن نے بیان کیا. ایک اور بتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور ایک بات میں آج خاص آپ کو کر دوں, جہاں سے کوئی فتنہ گر گستاخ بے ادب آیت کا غلط ترجمہ کر کے حضور کی کسر شان کا مرتکب و معذر ارادہ کرے, پھر غیرت حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں عاشق اسی آیت کریمہ سے مصطفیٰ کی شان کو ثابت کرنا. سبحان اللہ. انہوں نے مانا کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا, اس رب نے آپ کو راہ بھٹکا پایا. فہدا کو ہدایت دی اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح تجدید و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. حضور سے کہہ دو کہ معاذ اللہ اس رب نے آپ کو راہ بھٹکا. اگر حضور راہ بھٹکے ہوئے معاذ اللہ تو پھر صحیح راستے پر کون ہے؟ تو غال کا معنی پھر کیا ہے؟ امام قرطبی نے اس کا معنی لکھا جو مجھے بہت پسند ہے. الشجرۃ الفریدہ, کہ اس وقت صحرائے عرب میں ریتوں میں ریت کے میدانوں میں ایک درخت ہوتا تھا جس درخت کو تال کہتے تھے, کہ اس درخت کو دیکھ کر لوگ اپنی راستے بنا لیتے تھے. یہاں میں مثال دیتا ہوں, جب میں نے پہلی مرتبہ قلعہ ڈراور کو دیکھا جوزستان میں, تو قلعہ ڈراور میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کے اوپر ایک دیا شراب کے لیے ایک جگہ نواب صاحب نے بنائی ہوئی. تو میں نے بندے سے پوچھا یار یہ چھت کے اوپر سب سے بلند چراغ دان کیوں رکھا ہے, اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بجلی کا زمانہ تو وہ نہیں تھا, آپ بیمار بہت کم ہے. تو چراغ جلاتے تھے رات کے وقت. اونٹوں کے قافلے چراغ کو دیکھ کر اپنی منزل اور شفت کا تعین کر لیتے تھے. اونٹوں کے قافلے منزل کا تعین کرتے تھے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا, محبوب ہم نے آپ کو اس درخت کی مانند بنا دیا جس کو لوگ دیکھ کر منزل تک جاتے تھے. وما توجہ کرتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اس تک پہنچنا تھا. الا ليعرفون, عبادت کے ذریعے سے معرفت الہی کو حاصل کرنا تھا. یہ ہے مقصد حیات. یہ مقصد حیات کیسے پورا ہوگا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا, محبوب جو تیرے چہرے کو دیکھتا چلا جائے گا وہ مقصد حیات کو پکڑ. جو تمہیں پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا. جو تیرے قریب آئے گا وہ رب کے قریب آئے گا. جو تیری اطاعت کرے گا وہ رب کی اطاعت کرے گا. جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا. جو تیرا نہیں ہو سکتا وہ میرا نہیں. اس طرف میرا موضوع نہیں جانا چاہتا. والنجم کسر ہے ستارے, ایک معنی ہے ستارہ, اور دوسرا دیکھیے ستارہ کو کہا آسمان پر کئی ستارے جب مل جائے تو اس کو کہکشاں کہتے ہیں. ستاروں کی جھرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں. اور علماء لغت نے یہ بھی لکھا ہے نجم ستاروں کی کہکشاں کو بھی کہتے ہیں, ستاروں کی جھرمٹ کو بھی کہتے ہیں. اب میری طرف توجہ کرنا ہے کیونکہ ایک خادم علم کا کام ہوتا ہے کہ ایک نقطے سے دوسرا نقطہ نکالنا. جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کا ایمان پیدا ہوگا کہ کوشش کا باعث بن جائے. ستاروں کے جھرمٹ کہکشاں کو نجم.
رات کا وقت ہو اور ستاروں کی کہکشاں اپنی تابندگی پر ہو، اپنی چمک اور دمک کے ساتھ ہو، تو کوئی بندہ جب آسمان کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، اس کی نظر باقی ستاروں پر نہیں ٹکے گی، اس کی نظر کہکشاں پہ۔ اب جو مسئلہ نکال رہا ہوں نا، اگر ذہن کو لگے تو پھر سبحان اللہ کی آواز آئے، اس لیے کہ مسئلہ بڑا اونچا ہے کہ ستارے بھی ہوں اور کہکشاں بھی ہوں، آسمان کی طرف جب دیکھیں گے تو نظر ستاروں پر نہیں ٹکے گی، نظر آئیں گے ستارے، ستارے نظر آئیں گے، مگر نظر کہاں ٹکے گی؟ کہکشاں پر۔ کہا ایک یہ آسمان ہے، ایک نبوت کا آسمان ہے، جس میں آدم بھی چمک رہا ہے، جس میں نوح بھی چمک رہے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم بھی چمک رہے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ سارے انبیاء علیہ السلام چمک رہے ہیں، مگر ستاروں کی کہکشاں مصطفیٰ تیرا وجود ہے۔ کوئی اگر انبیاء کی تاریخ کو دیکھنا چاہے، جب تیری تاریخ کو دیکھتا ہے تو آنکھیں تیری ذات پہ ٹک جایا کرتی ہیں۔ آسمان نبوت پہ ستاروں کی کہکشاں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا آج میرا دل چاہتا ہے کہ سارا تقریر نجم پہ کر دوں۔ قسم ہے اس ستارے کی کہکشاں کی۔ اذا ہوا، جب وہ آسمان سے میرے معراج سے نیچے اترے۔ نجم کا تیسرا ایک معنی ہے، تیسرا پہلا وفا معنی پہلا چل رہا ہے۔ ایک ستارہ ایک جگہ پر ہوتا ہے، دوسرا ستارہ دوسری جگہ پر۔ یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے 20-25 سال کے بعد وہ ستارہ ادھر سے ادھر والا ادھر چلا جاتا ہے اور ادھر والا ادھر چلا جاتا ہے، جگہ کو بدل دیتا ہے۔ یہ ستاروں کی ایک عادت اللہ رب العزت نے والا دوسرا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بدلتے ہیں، اور کوئی ستارہ کوئی بندہ مجھے ثابت نہیں کر سکتا کہ جو ہر مقام پر بیک وقت چمک رہا ہے۔ کوئی مشرق والا ہوگا، کوئی مغرب والا کوئی اور ستارہ ہوگا، کوئی شمال والا ہوگا تو جنوب میں کوئی اور ستارہ ہوگا۔ بیک وقت کوئی ستارہ نہیں ہے جو چاروں سمتوں میں چمکے، مگر کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، آسمان نبوت پر مصطفیٰ کو ایسے ستارے کی مانند ہے کہ جو ساری سمتوں پر سارے کمالات نبوت کے، سارے مناقب، سارے فضائل، سارے درجات، سارے رفعتیں، ساری برکتیں، ساری کرامات، سارے شرافتیں، سارے اعزاز اگر کسی ایک نبی میں دیکھنا چاہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات اس نے یوسف نبی عیسیٰ کہتے بیزہ داری کہ خوبا حمد آرن تو تنہا والنجم اذا ہوا۔ ایک اس کا معنی ہے، میں کئی سال اس تحقیق کے پیچھے لگا، اس دن میں لگا کہ اس نجم کا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے ستاروں کے علاوہ، تو ایک جگہ مجھے مل گئی۔ حاضر الحدیث اللہ نجملا، اصول حدیث کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک جملہ اصولیین پڑھتے، حاضر الحدیث اللہ نجملا، یہ حدیث کی اصل نہیں، یہ حدیث بے اصل، تو نجم کا مطلب ہے اصل۔ نجم کا معنی کیا ہے؟ اصل۔ اب میری طرف دھیان کرنا، میں اس لیے یہ جو تقریر ہے نا ہر جگہ پر نہیں کی جاتی، علمی نکال کسی کسی جگہ پر بیان کرتے ہیں، اور سچی بات ہے جب سے میں مسجد میں آیا ہوں، میں جتنا بھی رات میں 3 ساڑھے 3 بجے میں پہنچا، جتنی کی تھکاوٹ ہوتی ہے یہاں کے مجھے دور ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حاضر حدیث اللہ تجملہ کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں اصل ہے، تو نجم کا معنی اصل ہے۔ آپ کے ہاں کوئی شیخ آئے نا، آپ کا پیر صاحب تشریف لائے، آپ کے گھر میں جب آئے تو آپ اپنے دوستوں کو بلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے، اور شیخ کے لیے بڑے خوبصورت لقب کا انتخاب کریں گے۔ ایسا ہے، حسین لقب کا آپ انتخاب کریں گے۔ جیسے میں اگلے دن پاک مدینہ شریف میں تھا 2 راتیں پہلے، تو حضور کے لقب ہے فرد فرید الحق، فرد الاولیاء، سہد الانبیاء، شیخ و شیوخ العالم، بدر المعرفت، شمس الحقیقت۔ حضور کی القاب ہے، حضور گنج شکر غریب نواز کے۔ اب جو آنے والا ہوتا ہے نا مہمان، میزبان اس کے لیے خوبصورت لقب کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ لقب بولوں گا تو مہمان خوش ہو جائے گا۔ اب میری طرف دھیان رکھنا ہے، میں اعتباری طور پہ کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں لگانا، اعتباری طور پہ کہہ رہا ہوں، میزبان خدا ہو، سبحان اللہ تمہاری گاہ پائی، میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، جب وہ شب اسرار کا دلہا بن کے جا رہے ہو، جب وہ تیاری کر کے گھر سے باہر آئے، جبریل بھی تکتا رہے کہ ایسا حسن یاسین کا تاج ہو، وقت تو آتے ہیں، سبحان اللہ نہیں ہو، یاسین تاج ہو، وقت تو چہرہ ہو، واللیل صفے ہو، آزاد دین ہو، وبارہ میتا ازا میتا والے ہاتھ ہو، لاہور شبوں کی دور ہو، ایسا مصطفیٰ کریم کا چہرہ، اوپر سے جبہ مبارک، اوپر سے سرما مبارک۔ جب مصطفیٰ سواری پر بیٹھے تو سواری کو اپنے پیدا ہونے پہ ناز مل جائے، مجھے پسند کر دیا۔ شان کے ساتھ حضور بڑھے، میں کہتا ہوں اگلا جملہ سنو گے زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہو۔ شان کے ساتھ حضور آگے بڑھے، 70,000 فرشتے سامنے ہو، 70,000 فرشتے پیچھے ہو، 70,000 فرشتے دائیں ہو، 70,000 فرشتے بائیں ہو، فرشتوں کے جھرمٹ ہو، درمیان میں دلہا ہو، پیغمبر ہو، لامکہ کا سیاح لامکہ بن کر سدرۃ المنتہا جانے والے ہو، سدرۃ المنتہا جانے والے ہو۔ اب ذرا دل کو سنبھال کے بیٹھنا، ایسا جملہ بولنے والا ہو، ام ہانی کے گھر سے نکلے ہو، ادھر سے آواز آئے، والنجم اذا ہوا، رک جا، مجھے کہتے تھے قسم ہے تیری ذات کی مصطفیٰ کہ تو اصل کائنات ہے۔ جب تو آ رہا تھا تیرے آنے کی قسم بھی میں کھا رہا تھا، جب تو مجھ سے مل کے جا رہا تھا تیرے جانے کی قسم بھی میں کھا رہا تھا۔ قسم ہے ستارے کی اصل کائنات جب میرے کریمہ کا، میں کہہ رہا تھا جملہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے، یہ وہ میں دے رہا ہوں۔ کون سا جملہ؟ حضور نے امامہ پہنا، مان جاؤ حضور نے امامہ پہنا، حضور نے امامہ باندھا، امامہ باندھ کر جب حضور باہر آئے، علامہ آلوسی نے تفسیر القرآنی میں لکھا ایک ٹہنی تھی وہ ہلنے لگی۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے تو یہاں تک لکھا، آگے میں کہتا ہوں فتوے لگا تو ہم ڈرتے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دراصل اب توجہ سے میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ دراصل جب دلہا شب اسرا کا دلہا بن کر جب حضور گھر سے باہر نکلے نا تو ٹہنی نے حضور کو دیکھا ہوگا، اسے بھی بدلا گیا۔
عامر شان باشان ہے رسول اللہ کی فرشتوں کی جھرمٹ میں. ایک اور بات یاد آ گئی. جب کسی کو بلانا ہوتا ہے نا 3 طریقے ہوتے ہیں بلانے کے. ایک میسج کر دیتے ہیں آج موبائل میں, یہ پہلے خط لکھ دیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو اپنا خاص بندہ بھیج دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کو بلانا ہو خاص بندہ بھی بھیجتے ہیں, سواری بھی بھیجتے ہیں. جب مہمان گھر سے باہر نکلے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ میزبان کے ہاں مہمان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بندہ بھی بھیجا ہے, سواری بھی بھیجی ہے, رب نے فرشتے بھی بھیجے, خاص جبریل کو بھی بھیجا, نور کی سواری کو بھی بھیجا. آج دنیا کو پتا چل جائے آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے. اب میری مرضی جتنی تقریر کرتی ہوں رات کے انداز نرالے دیکھے, بڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات, بڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات. رحمت سید عالم ہے تو عالم کو وہی کوئی راضی نہیں معلوم عطا. آج کی رات آئے فاصلے گھٹ گئے, فاصلے گھٹ گئے, یوں قرب بڑھا آج کی رات. اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات, معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات. جب حضور پہنچے نا مکہ پر تو آواز آئی ہوگی بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو, بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات. لقب کیسے دیا والنجم, زمین کو چھوڑا, توجہ ہے, نے زمین کو چھوڑا, آسمان کو چھوڑا, فرشتوں کو چھوڑا, بشر کو چھوڑا, ساری کائنات چاند ستارے سب کو چھوڑا, عرش کو چھوڑا, ساری کائنات کو چھوڑ کر جب تو لامکہ پہ داخل ہوا تو سن والنجم اذا ہوا 18,000 جہاں تیرے قدموں کے نیچے رکھے, تیرے قدموں کے نیچے, سارے مکان تیرے قدموں کے نیچے, تمہیں اوپر بلا کر دنیا کو بتا دیا والنجم اذا ہوا. جن جن جہانوں کو چھوڑ کے آیا ہے ان کی اصل ہے تو مصطفیٰ میری ذات ہے, اصل کائنات ہے. وجود تھی تو کچھ نہ تھا, وجود نہ ہو کچھ نہ ہو, ارے وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان. والنجم اذا ہوا. آخری بات اس کا کام پہلے بھی فرض کرتا ہوں, اگر میں آج اپنی ابھی تک آپ کو ذوق دیا, اب اپنے آپ کو ذوق دے رہا ہوں. جب کوئی بڑا فضیلت والا مقام حاصل کر کے دنیا میں آتا ہے تو دنیا کا دستور ہے سب سے پہلے ماں اس کو مبارکباد دیتا ہے, باپ مبارکباد دیتے ہیں, بھائی دیتے ہیں, چچا دیتے ہیں, والے والے دیتے ہیں, شہر والے دیتے ہیں. اتنا بڑا مقام حاصل کر گئی تو سب سے پہلے ماں اس کے ماتھے کو عالم بن گیا ہے, بن گیا ہے, اتنا بڑا مقام حاصل کر گیا ہے. جب حضور آپ یہاں رک کر, میں کہتا ہوں کہ تیرے دل پر یہ نقش ہونا چاہیے تھا خوبصورت لفظ ہوگا. جب حضور لامکان سے واپس آئے نا زمین پر, تو حضور کی والدہ پاک کا تو پہلے ہی سال ہو گیا, حضور کے والد گرامی کا پہلے ہی سال ہو گیا. اب مبارکباد کون دے؟ ماں کا تو پہلے ہی سال ہو گیا, والد گرامی کا تو پہلے ہی سال ہو گیا. مبارکباد کو اور لامکان سے بڑھ کر فضیلت والا اور ہے کوئی نہیں تو کہا والنجم اذا ہوا. اگر آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ والدہ اگر
ایزا ہوا قسم ستائے انشاءاللہ مبارک ایزا ہوا کے معنی بیان کریں گے. ہوا کی قسم آدھار کے معنی آپ کے سامنے پیش کی. رمضان المبارک میں ایک بات باقی سال گزرے اس سال میں ہماری انتظامیہ مبارکباد کے لائے کہ مسجد کے لیے وہ کچھ کام کرتے ہیں. مسجد کے حال کے لیے کولر سسٹم بنانا چاہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ کولر سسٹم کے لیے 2,50,000 چاہیے. سولر پلیٹ کے لیے 1,20,000 چاہیے. پہلے سندھ میں کولنگ سسٹم کے لیے 1,00,000 چاہیے. بات محمد کا یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے. گرمیاں شدید ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں. ہماری مسجد پورے خانپور کے اندر اس کو اللہ عزت نے انتظامیہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اپنے طریقے بڑی سے بڑی سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی نمازی اگر نماز پڑھے تو اس کو گرمی کی حرارت محسوس نہ ہو. اس لیے 7 سے 8 لاکھ روپے ہیوی اماؤنٹ ہے, بڑی رقم ہے. میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں میں نے آگے بیان بڑا کرنا تھا, میں اس کے لیے چپ ہو گیا کیونکہ یہ ضروری تھا اور وہ بیان بھی ضروری ہے. اس کو آگے جماعت مبارک پر انشاءاللہ کریں گے. یہ بھی ہوگا آگے کر کے آپ سے درخواست اتنی ہے, ریکویسٹ اتنی ہے, آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جو اعلان کرنا چاہے اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہے